Dreams don't work unless you do. اس سال اگر پاکستانی امریکنوں کے سیاسی سپنے اپنے ہو جاتے تو نیو یارک کے گورنر سے لے کر کونسلر تک پاکستانی نژاد نیو یارک کے سیاسی افق پر چھائے ہوتے. چند ایک کانگریس مین اور کانگریس وومن بھی ہمارے ہی آتے. لیکن ڈریمز ڈونٹ ورک انلیس وی ڈو. خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو ہماری نیندیں اڑا دیتے ہیں. خواب کو حقیقت بنانے کے لیے خواب دوسروں کے ساتھ اکٹھے دیکھنا ہوتا ہے، کمیونٹی کی آشیرواد لینی ہوتی ہے. اب تک نیو یارک میں بے شمار ایسے امیدواروں سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے یا تو خود یا پھر ان کے اماں ابا نے رات خواب دیکھ کر صبح اپنی امیدواری کا اعلان کر دیا، اور اعلان سے قبل ان لوگوں کو بھی اعتماد میں نہ لیا جن سے انہیں ووٹ اور نوٹ لینے تھے. اپنی نسلی اور دینی تعلق کی بنیاد پر حقداری جتاتے ہوئے اس شکوے کے ساتھ کہ ہمیں گلٹی فیل بھی کروا دیا کہ پاکستانی یا مسلمان اپنوں کو نوٹ ووٹ اور سپورٹ نہیں کرتے. ہم مکمل طور پر قائل ہیں کہ ہمیں مقامی لیڈروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے نوجوانوں کو آگے لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی تیاری اور تربیت کرنی چاہیے. 9/11 کے بعد یہ اور بھی ضروری ہو گیا کہ ہماری کمیونٹی کے نوجوان سیاست میں حصہ لیں، حکومت کا حصہ بنیں اور ہمیں نمائندگی ملے. لیکن شارٹ سرکٹ کے رسیا کنڈر گارڈن سے پہلی جماعت پھر دوسری جماعت میں جانے کے بجائے سیدھے کالج میں داخلہ اور کمپنی میں نوکر بنے بغیر افسر بننے کا خواب دیکھتے ہیں. ہمیں کمیونٹی کے کسی امیدوار کا ٹف فائٹ دے کر ہار جانے کا غم نہیں. ہمیں کسی شخص کا اپنے مستقبل یا کسی اور کے مستقبل میں راستہ بنانے کے لیے بڑی پوسٹ پہ کھڑے ہو جانے پر بھی اعتراض نہیں. ہمیں تکلیف اس سے ہے جو جانتے بوجھتے ہاری ہوئی سیٹ کے ٹکٹ پر کھڑا ہو گیا ہے یا اس اسٹیٹ گورنر جیسی اعلیٰ پوزیشن پر صرف اس لیے کھڑا ہو گیا ہے تاکہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اعلیٰ سیٹ پر الیکشن میں کھڑا ہونے والا پہلا پاکستانی یا پہلا مسلمان ہے. بغیر کسی سیاسی سماجی بیک گراؤنڈ کے پیسے کے زور سے الیکشن جیتنے کی کوشش کرنے والے اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ جو کمیونٹی کے پیسے کے بلبوتے پر الیکشن جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ دراصل ہمیں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بغیر ہوم ورک کے حکومتی پوزیشن کے لیے کھڑے ہونے والے کمیونٹی کے ڈونیشن وصول کر کے یہ امیدوار نہ صرف کمیونٹی کو مالی دھچکا پہنچاتے ہیں بلکہ سیاسی اور سماجی دھچکا بھی. مسلمانوں کا نام ہارنے والی فہرست میں سر فہرست ہوگا اور مستقبل میں پاکستانی اور مسلمانوں کو ٹکٹ ملنا مشکل ہو جائے گا. ہم اپنی کمیونٹی میں سیاسی عزائم رکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہمت افزائی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن بنا پری ریکوزٹ کورس کیے سیاست کے میدان میں چھلانگ لگانے والوں کی مذمت کرتے ہیں. ان میں وہ کچھ گریجویشن کے بعد اپنی یا والدین کی خواہش پوری کرنے یا بزنس میں کامیابی کے بعد الیکشن امیدوار بن کر سیاسی پردہ اسکرین پر گلیمر، پاور اور فیم کے لالچ میں سیاسی میدان میں جمپ لگاتے ہیں. انہیں ہمیں اسی طرح ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم اسلام مخالف امیدواروں کو کرتے ہیں. سیاسی امنگیں اور تمنائیں رکھنے والے افراد کے لیے کمیونٹی اور اے پی پیک کو یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی اے اسکول بورڈ سے شروع کریں یا سیوک اور سیاسی انجمنوں میں سرگرم ہوں، میرا مطلب ہے ڈیموکریٹ یا ریپبلکن، تاکہ وہ سیاسی پروسیس کو جانیں اور انہیں پاکستانی اور مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہو. یوں بھی پاکستانی اور مسلمانوں کی اکثریت یا تو سرے سے رجسٹرڈ ووٹر ہی نہیں، اور یا اگر ہیں بھی تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے.
میں نے ان تمام امیدواروں کا اشاروں اور کنایوں میں ذکر کیا ہے جو کمیونٹی پر ایک عذاب بن کر اترے، کمیونٹی کی رعنائی اور توانائی خرچ کروائی اور حاصل صفر ہوا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ یہاں میں نیو یارک میں لانگ آئلینڈ کے ان 2 پاکستانی نژاد امیدواروں کا نام ضرور لوں گا، ڈاکٹر سارہ صدیقی اور حسن احمد۔ دونوں نے اسکول بورڈ کے لیے الیکشن لڑے اور کامیاب بھی ہوئے۔ اسکول بورڈ انتہائی مقامی الیکشن ہے جو آپ کی پہنچ میں ہوتا ہے، اور یہاں کیمپین فنڈنگ کی بھی محدود ضرورت ہوتی ہے۔ اس پوزیشن میں کوئی کمپنسیشن نہیں مگر سیاسی ایجوکیشن ہے۔ نام پھیلتا ہے، آپ لوگوں کے رابطے میں آتے ہیں، اسکول بجٹ اور پالیسی بنانے میں آپ کا ووٹ فیصلے میں شامل ہوتا ہے اور پھر مستقبل کے سیاسی عزائم میں بھی مدد دیتا ہے۔ موجودہ نیو یارک اسٹیٹ کمپٹرولر تھامس ڈیناپلی نے 18 برس کی عمر میں منیولا اسکول بورڈ سے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ ہماری بدنصیبی سے ہم جس سیاسی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں 18 برس کی عمر میں نانا اور امی کے نام پر پارٹی چیئرمین، باؤ جی کے کام پر وزیر اعظم اور وڈے وڈیرے سے دام لگا کر وزیر منتخب ہو جاتے ہیں، اور باقی دنیا میں بغیر سخت محنت کے صرف کامیابی کے خواب آپ کو کہیں کا نہیں رکھتے۔ شکریہ۔